ऐड करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नामदहू व नसल्ली अला रसूल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाहु मलाइकती युसल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नूरी अनवारी सय्यदुल असरारी सय्यदी अला अबरार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अना को पलटो, अना ही है, ढूंढते क्या हो, यही है साफ पता ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद ही में वो है, गौर भी कर लो, गर्दन झुकाओ दिल की जानिब, यही है साफ पता ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आइए दोस्तों, आज हम कलमे की हकीकत को समझेंगे और जानेंगे कि कलमा क्या है, कलमा किसे कहते हैं और कलमे की हकीकत क्या है। समझकर ईमान वाले हो जाना लाजिम है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कलमा तैयब को 1000 मरतबा भी पढ़ा मगर उसकी तस्दीक ना की, अगर 1000 मरतबा भी पढ़ा तब भी वो मोमिन नहीं कहलाएगा। तो पलटकर एक सहाबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने तस्दीक से कलमा तैयब पढ़ लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक दफ़े कलमा तैयब तस्दीक के साथ पढ़ लिया तो जन्नत उस पे वाजिब। तो दोस्तों, आज हम कलमे की हकीकत को जानेंगे और समझेंगे। इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब। अपनी ज़बानों से अपने रब के कलामात को इक़रार कर लो और दिलों से इसकी तस्दीक कर लो। क्या है रब के कलामात, क्या है कलमा तैयब? ला इलाहा इल्लल्लाह हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आइए दोस्तों, बज़ाहिर कलमे के माने यूं है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो बस ज़ाहिर बात है, मगर इसकी तय, इसकी हकीकत में जाना लाजिम है। जब अल्लाह ने कलमा तैयब में पहले ला कहा, फिर इला कहा, फिर इल्लल्लाह कहा, फिर मोहम्मद, फिर रसूल, फिर अल्लाह कहा, यह है कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, जब हमने कलमा तैयब को ला कह के शुरू कर दिया, बज़ाहिर इसे समझना ज़रूरी है
اور اس کا باطن بھی سمجھنا ضروری ہے۔ عربی لفظ ہے، جیسے کہ عربی میں لا کا معنی ہے مفہوم ہے، نہیں، اردو میں کہا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں واٹ مینس کیا، جب ہم کچھ کہے ہی نہیں، اگر واٹ کہہ دیے تو سامنے والا کہہ دیں گا کہ بھئی اس نے کیا کہہ کے کیوں کہا۔ یہ سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اسی طرح کلمے میں لا کہا ہے۔ لا کا مفہوم نہیں کا ہے، نہیں تو کیا نہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تصدیق سے کلمے کو سمجھتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی رہبر، کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی شیخ کامل کا ہم دامن نہ پکڑے تو کلمے کو سمجھنا دشوار ہے، کیونکہ زندگی چلانے کے لیے بھی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب رب کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پیر کامل کا دامن مضبوط تھامنا ہے، بیعت کا ہونا لازم ہے، مرید ہونا لازم ہے۔ جب تک کہ ہم غلام نہیں بنیں گے تو بادشاہ بھی نہیں بنیں گے۔ بادشاہ بننے کے لیے غلامی ضروری ہے، رب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے رہبر کامل کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ اللہ کی وحدانیت، محمد کی رسالت ہے۔ کلمہ رب کی پہچان ہے، کلمہ ایمان کی علامت ہے، کلمہ اول ہے، کلمہ آخر ہے، کلمہ ظاہر ہے، کلمہ باطن ہے۔ مشرق سے لے کر کے مغرب تک کلمہ ہی کلمہ ہے، شمال سے لے کر جنوب تک کلمہ ہی کلمہ ہے۔ کلمے کو ہم سمجھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کلمہ ہے، وہاں کلمہ ہے، کلمہ حق و باطل کی پہچان ہے۔ کلمہ لا جب اللہ نے کہا ہے تو اب ہم یہ جان لینا لازم ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تو کیا نہیں ہے۔ دوستو، ہم صرف اپنے زبانوں سے اقرار کیے ہیں کہ کلمہ کیا ہے، دل سے اس کی تصدیق ہونا لازم ہے۔ جب تک تصدیق نہیں ہوں گی ہم سمجھے ہی نہیں کلمے کو۔ آدم کی پہچان ہے کلمہ، ایمان والے کی شان ہے کلمہ۔ کلمہ ایمان ہے، لازم ہے۔ دوستو، جب اللہ نے لا کہا ہے تو لا، نہیں تو ہم یہاں غور و فکر کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ پرکھنا ہے کہ نہیں کس الفاظ کو کہہ رہا ہے، کس جملے کا نام نہیں ہے، کیا ہے وہ جو نہیں۔ تو آئیے ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلے غور و فکر کریں کہ اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہے میرے دوستو۔ کیا اللہ کا رسول نہیں ہے؟ اللہ کا رسول ہے دوستو۔ کیا حضرت آدم کی اولاد، کیا آدم نہیں ہے؟ آدم ہے دوستو۔ کیا ابلیس، شیطان، کیا شیطان کو نہیں کہا؟ نہیں دوستو، شیطان بھی موجود ہے۔ تو پھر نہیں کیا لفظ ہے یہ؟ اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آج ہم آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور اس کی تصدیق ہوگی۔ انا
انا عربی لفظ ہے، اردو میں میں کہا گیا ہے۔ انا کا معنی، انا کا جملہ ہے میں، لا نہیں تو کیا نہیں، انا نہیں، انا کو پلٹو، انا ہی ہے، ڈھونڈتے کیا ہو، یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ، تمہیں میں وہ ہے، غور بھی کر لو، گردن جھکاؤ دل کی جانب دیکھ لو، یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ۔ تو دوستو، انا جو میں ہے، میں کو نکال دو دلوں سے، میں باقی رہنے والا نہیں ہے، میں فنا کا نام ہے، فنا ہونے والی چیز میں ہے، جب تم میں کو فنا کر دو تو بقا کا مقام حاصل ہوگا۔ جب میں نکل گیا تو باقی تو رہ گیا، میں کہاں؟ اگر میں کہیں گے، انا کہیں گے، انا اپنے اندر رکھیں گے تو پھر رب کا دیدار، رب کا مشاہدہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے پہلا جملہ لا کہا، نہیں، تو نہیں ہے تو پھر ہے الہ۔ کلمے کا دوسرا مقام الہ ہے دوستو۔ یہ مقام الہ کیا ہے؟ الہ کا مفہوم کیا ہے؟ الہ کا مفہوم ہے، کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب کلمے میں نہیں ہے کوئی معبود کہہ دیا تو نہیں ہے کوئی معبود، تو پھر جملہ ایمان سے ہٹ گیا، سمجھنے کے لیے کوئی کہا گیا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو لا سے مراد ہے نہیں، نہیں تو کیا نہیں، انا نہیں، میں نہیں ہوں، اے اللہ تو موجود ہے، وہ ہے الہ۔ تو دوستو، کلمے کا تیسرا مقام ہے الا اللہ۔ تو آئیے دوستو، یہ الا اللہ کیا ہے؟ الا اللہ معبود ہے، معبود جسے کہتے ہیں وہ الا اللہ ہے۔ الا اللہ کو سمجھنا ہے، معبود کو سمجھنا ہے، لازم ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس معبود کو سمجھنے کے لیے چوتھے مقام محمد پر پہنچنا ہے۔ محمد کیا ہیں؟ کیا ہے محمد؟ محمد کو جاننا اور ہے، محمد کو ماننا اور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں محمد کو مانتے ہیں، محمد کو جانتے نہیں۔ محمد کی حقیقت کو پہچاننا ہے، تصدیق کرنا ہے کہ کیا ہے محمد۔ ماننا اچھی بات ہے، مگر جان کر مانیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جب اللہ معبود ہے تو محمد موجود ہے میرے دوستو، محمد کا مقام موجود کا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد کو لگایا، جب تک کلمہ باقی ہے نام محمد باقی ہے، جب تک کلمہ رہے گا محمد کا نام رہے گا۔ محمد موجود ہے دوستو۔ اب کلمے کا پانچواں مقام ہے جس میں رسول کہا گیا ہے۔ کیا ہے رسول؟ رسول رسالت جب کر رہا ہے تو کیا ہے رسول؟ محمد موجود تو رسول خود اپنا وجود ہے دوستو۔ یہ جو وجود ہے یہ رسول ہے، یہ باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، رسالت کرتا ہوا باپ کے پشت سے رسالت کرتا ہوا ماں کے رحم میں موجود ہوا، اور پھر ماں کے رحم سے دنیا میں آیا دوستو۔ رسول وجود کو کہتے ہیں۔ اب اور گہرائی میں جاؤ، جو چھٹا جملہ ہے، چھٹی کڑی ہے کلمے کی، جو چھٹواں مقام ہے وہ اللہ ہے دوستو۔
اب ہم جب لا کو سمجھ گئے تو لا صرف ایک لا ہے، اللہ میں دو لا ہے۔ جب تم فنا ہو جاؤ گے تو اللہ بقا ہو جائے گا۔ یہ وجود مجسم ہے، حضرت آدم ہے، کلمہ۔ اب یہاں ہم غور و فکر کرنا ہے کہ حضرت آدم کیسے کلمہ ہوا۔ سمجھنا لازم ہے کہ حضرت آدم کلمہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ لازم ہے سمجھنا۔ تو دوستو آئیے اب ہم کلمے کو اپنے مقام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لا ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں؟ انا نہیں۔ انا آتی کسے ہے؟ لا کہتے کسے ہیں؟ انا آتی کسے ہے؟ انا نفس کو آتی ہے دوست۔ لا کا مقام انسان کے وجود میں نفس ہے، اور اس کا رنگ کالا ہے۔ نفس کا کام ہوتا ہے مانگنا، نفس کا کام ہوتا ہے طلب کرنا، نفس کا کام ہوتا ہے ہوس میں رہنا۔ تو ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں لینا ہے۔ اپنے قابو میں لینا ایسے لینا کہ اس کی خلاف ورزی کرنا ہے نفس کی۔ نفس ہمیشہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو ہم اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی حسین خوبصورت چیز سامنے آئی تو دوبارہ کہتا ہے کہ اسے دیکھیں۔ جب ہم نفس کو اپنے قابو میں لیں گے تو نفس لاغیر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ کمزور ہو جائیں گا تو وہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے قابو میں آ جائیں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے، من نفسا نفسہ فقط عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کی تصدیق کی، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے نفس کو پہچانیے۔ نفس امارہ میں ہوگا جلالی نور بہت، تبھی تو ہوگا اسے اتنا غرور بہت۔ اب یہاں سمجھنا لازم ہے کہ لا نہیں، اور لا کا رنگ کالا، انسان کے وجود میں وہ نفس ہے دوستو۔ اب رہا کلمے کی دوسری کڑی، الہا۔ الہا، اس کا رنگ کون سا ہے، اس کا کلر کون سا ہے؟ انسان کے وجود میں کیا ہے الہ؟ نفس کا رنگ ہے سفید، نفس کا رنگ ہے سفید، پاک نفس۔ الہا، الہا انسان کے وجود میں مقام دل ہے، اس کا رنگ ہے دل کا مقام، الہا ہے، اس کا رنگ ہے سفید۔ سفید پاک چیز کو کہتے ہیں، پاک ہوتا ہے سفید۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قلب مومنین مرآت رب۔ مومنوں کا جو دل ہے، مومنوں کا جو قلب ہے، وہ رب کا آئینہ ہے، جس میں وہ مشاہدہ کرتا ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے۔ ساری دنیا چہرے کو دیکھتی ہے اور رب دلوں کا جاننے والا ہے۔ رب دل کا جو ہے نا، دل پہ نظر رکھنے والا ہے۔ لوگ چہرہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا ہے، لیکن رب دلوں کو دیکھتا ہے دوستو۔ اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ دل خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبے سے 360 بتوں کو تو نکال دیے۔ اب رہا خانہ کعبہ پاک۔ اب انسان کے وجود میں جو دل ہے وہ الہ کا مقام رکھنے والا ہے، وہ رب کا آئینہ ہے اور رب کا گھر ہے جس میں رب موجود ہوتا ہے۔ ہم اس دل میں سے ان بتوں کو نکالنا ہے جسے حسد کہتے ہیں،
کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں، دل کو ان بتوں سے پاک کرنا ہے۔ جب ہمارا دل ان بتوں سے پاک ہو گیا تو سمجھو وہ صاف اور شفاف ہو گیا۔ کلمے کا تیسری کڑی ہے رسول، تو اس کا رنگ پیلا ہے، اور ہم انسان کے جسم میں اس کا مقام کیا ہے؟ انسان کے جسم میں اس کا مقام چربی ہے دوست، پیلی ہوتی ہے، چکنا جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے، گد جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے۔ سمجھ میں کہ انسان کے وجود میں جو چربی ہے وہ پیلی ہے، اور وہ رسالت کا مقام رکھتی ہے، پگھل کر کے ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ بڑی جب گرمی الفت بنا خود بھاپ سے خطرہ، وہ خطرہ نور تھا، نور سے شعلہ ہوا پیدا، بنے شم و قمر تارے، خدائی ہو گئی ظاہر، کوئی اب مجھ کو بتلا دے کہ آخر کیا ہوا پیدا، رسول اللہ ہوئے پیدا یا پھر اللہ ہوا پیدا۔ یہ عشق کی گرمی ہے دوستو، جو عشق کی بھاپ سے پگھلتی ہے، جو وجود میں رکھا ہے اس کا نام چربی ہے، اور کلمے میں اسے رسول کہتے ہیں۔ وہ ہے اپنا وجود مقام محمد۔ اب محمد کا مقام سمجھنا ہے، اس کے رنگ کو سمجھنا ہے، تو انسان کے وجود میں محمد کا مقام میم کی منڈی سر ہے دوستو۔ یہ جو ہمارا سر ہے یہ میم کی ایک منڈی ہے جسے میم کا شوشہ ہے، اور اس کا کلر، اس کا رنگ ہے لال۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ دیکھو کسی انسان کا سر اڑا کر پورا وجود، پورا شریر لاغیر ہو جاتا ہے۔ شریر کو چلنا ہے تو سر کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں ہم سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں جو سر کا مقام ہے وہ مقام محمد ہے، اور جو چربی کا مقام ہے، نور کا مقام ہے، وہ مقام رسول ہے۔ اب کلمے میں اللہ موجود ہے۔ اللہ انسان کا سارے کا سارا مجسمہ ہے دوستو۔ آئیے آج ہم آپ کو آپ کے سامنے ہی دکھائیں گے کہ انسان کا جو مجسمہ ہے اللہ نے اس مجسمے کو کیسے بنایا۔ یہ سمجھ میں آنے کے لیے ہمیں دکھانا پڑ رہا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ لکھ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ اسے سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ لفظ ہے دوستو۔ آ گیا نا سمجھ میں؟ اور یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ محمد ہے۔ اب ہم یہاں پر غور و فکر کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور محمد دو کے ملنے سے کیا تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ جو محمد کی میم کی منڈی ہے یہ ہے، اور یہ میم ہے اور یہ دال ہے۔ آ گیا نا سمجھ میں؟ تو محمد کے یہ جو میم ہے، اس میم کو ہم نکال کر یہاں پہ جو ہے نا بٹھا دیں گے۔ یہ محمد کا ایک میم ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور پھر یہ محمد کے دوسرے میم کو پھر نکال کر یہاں پہ بٹھا دیں گے۔
یہ بیٹھ گیا، یہ 2 میم ہے، 2 میم سے ایک سر کو بنایا ہے، آ گیا سمجھ میں؟ تو پھر یہ تشدید کو بنا کر ناک بنایا ہے، اور پھر یہ آئینہ لگا دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی شکل ایک دوسرے میں نظر آئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ تو ہم یہاں غور و فکر کرنا ہے کہ آئینہ ہے تو پھر کیسے دکھتا ہے؟ تو دوستو، یہ آئینک میں اپنے آپ کو کسی اور کو اس کی آنکھوں میں جھانک کر کے دیکھو کہ سامنے والے کی آنکھوں میں ہم نظر آتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں سامنے والا نظر آتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا آئینہ ہے۔ سمجھے؟ اب یہ پورا مجسمہ سمجھ میں آ گیا؟ وجود حضرت انسان ہے دوستو، یہ حق ہے، کیونکہ یہ تصدیق ہے اور تصدیق کلمہ ہے۔ اب اگر ہم کلمے کو سمجھ لیے، پھر ایک انسان کو جب ایک انسان اٹھاتا ہے ہاتھ یا پھر مارتا ہے تو ہم کیا مار رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور ہم کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ تو کلمہ حق یہی ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اب یہ جو مجسمہ، یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے ایک الف جو یہ سیدھا ہاتھ ہے، اپنے مانڈی پر رکھ کر کے دیکھو کہ یہ ہاتھ بن گیا، اور پھر یہ پھسلیاں ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے، اب جب یہاں پہ آئیں گے تو ایک گڑھا ہے جسے پیندا کہتے ہیں، جب یہ ایک لام ہوا تو پھر یہ دوسرا لام ہوا، یعنی اپنے مونڈے تک، اپنے لیفٹ سائڈ کے شولڈر تک۔ جب یہ ایک الف 2 لا ہوئے تو اب پھر اپنا یہ جو لیفٹ ہینڈ ہے، جو دایاں ہاتھ ہے، اپنی مانڈی پر رکھو تو دیکھو بغل میں کیا بنتا ہے۔ تو دوستو، پورے کا پورا اللہ مجسمہ ہے، سمجھے؟ اور یہ بہرنگ ہے، اس کا رنگ بہرنگ ہے۔ ہر رنگ میں 5 رنگ کو ایک جان کر دو، ایک جگہ کر دو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ بہرنگ ہے، ہر میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور کھل کے فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی قدرت ہر شے پہ موجود ہے، اللہ قادر ہے ہر شے کا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا من نور اللہ تعالیٰ، میں اللہ کا نور، کل شے من نوری، اور ساری شے وجود میں آئی تو نور محمد کے وجود میں آئی۔ تو ہم یہاں غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے حق کیا ہے۔ یہی ہے حق اور باطل کی پہچان۔ دوستو، آج یہ مختصر سے جملوں میں ہم نے کلمے کی حقیقت بتا دی۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے یا پہچاننا ہے تو اپنے اپنے رہبر سے، اپنے اپنے پیر سے، اپنے اپنے شیخ سے، اپنے اپنے استاد سے تصدیق کلمہ پوچھو، کیونکہ اقرار تو بڑی آسانی ہے، زبان سے بولو تو اقرار ہو جائے گا، دلوں سے کب تصدیق کرو گے؟ دلوں سے تصدیق کرو گے؟ مرنے کے بعد؟ موت سے آگاہ کوئی بشر نہیں، سامان ہے پل بھر کا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو دوستو، میرے ساتھیوں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، تمام سے میرا یہ کہنا ہے کہ تصدیق کرو کلمے کی، کلمہ کیا ہے۔ اگر اتنی موٹی قرآن کوئی پڑھ لیا اتنے چھوٹے کلمے کا،
इनकार करा तो क्या वो मोमिन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा दोस्त, नहीं कहलाएगा। इतनी मोटी कुरान है, पूरे माने को समझ गया, पूरी तालीमात को समझ गया, पूरे इल्म को समझ गया, मगर इतने से छोटे कलमे को न समझा तो फिर उसकी वो तालीम बेकार है, उसका वो इल्म बेकार है, अगर तस्दीक कलमा ना करा। तो दोस्तों, इतना छोटा कलमा ईमान की अलामत है। अव्वल कलमा है, आखिर कलमा है, ज़ाहिर कलमा है, बातिन कलमा है। ईमान जिसके पास नहीं है, इस्लाम के 5 अरकान हैं, तो पहला अरकान तौहीद का आता है, कलमे का आता है, इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब का आता है। तो क्या है, हम सिर्फ अपनी ज़ुबानों से पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, मगर तस्दीक कब करोगे, पहचान कब करोगे? तो अपने अपने रहनुमाओं से इसकी तस्दीक को पूछो और जानो कि क्या है हकीकत। क्योंकि पीर का आपके सवालात पे बताना भी लाजिम है, क्योंकि तालीमात का होना बहुत ज़रूरी है और तालीमात को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इल्म क्या है? रोशनी है दोस्तों, इल्म रोशनी है, रास्ता बता देता है, खुदा तक की रसाई के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस्लाम के 5 अरकान हैं, तो उसमें अव्वल अरकान तौहीद है, जिसे कलमा तौहीद कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जब हमने ये तशरीह की तो ईमान पहले ख़ुद पे लाना ज़रूरी है। ख़ुद का ईमान पहले ख़ुद पे हो, ख़ुद की तस्दीक नहीं, ख़ुद की पहचान नहीं तो रब की पहचान कैसे करोगे? ख़ुद की तस्दीक नहीं तो खुदा की पहचान कैसे करोगे? खुदा की पहचान होना है, खुदा की तस्दीक होना है, खुदा के राज को जानना है, तो पहले अपने राज को जानो, अपनी तस्दीक करो, अपनी हकीकत को पहचानो, खुद अपने ऊपर ईमान लाओ। जब तक खुद पे ईमान नहीं तो खुदा पे कैसे ईमान होगा? इस्लाम का पहला अरकान तौहीद, इस्लाम का दूसरा अरकान नमाज। जिसने तौहीद को नहीं समझा वो मोमिन ही नहीं, जिसने तौहीद को नहीं समझा वो मोमिन ही नहीं। जिसने नमाज को नहीं समझा, इस्लाम का दूसरा अरकान है नमाज। क्या है नमाज? नमाज की हकीकत क्या है? इंशाअल्लाह आइंदा जब मैं लाइव आऊँगा आपके सामने तो नमाज हकीकत दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। नमाज शरीयत पंजगाना अदा करना है। जिसने कलमे को छोड़ा वो काफिर है। जिसने इस्लाम के 5 अरकान में से किसी अरकान को भी इनकार किया तब भी वो काफिर है। कलमा पढ़ लिया, नमाज की तस्दीक नहीं कर रहा और नमाज को कायम नहीं कर रहा, तो अब हम किस मुँह से कहेंगे कि इस्लाम के 5 कानून, 5 नियम, 5 अरकान में नमाज क्या है अगर हम नहीं समझेंगे, नमाज की हकीकत को नहीं समझेंगे? तो एक्सरसाइज है मेरे दोस्तों, उठना, झुकना, फिर कायम खड़े रहना, फिर सजदे में जाके, रुकू में जाके सजदे में जाना, झुकना, उठना बैठना, उठक बैठक एक्सरसाइज है। जिसने नमाज को ना समझा वो एक्सरसाइज किया। इस्लाम का तीसरा अरकान है रोज़ा। रोज़ा, अगर कोई रोज़े की हकीकत ना समझा, रोज़े को न समझा तो फिर खाली भूखा रहना। जैसे बैल है, जानवर है, खूब चारा खा रहा, उसके मुंह को जाली डालो तो वो नहीं खाएगा। अगर रोज़े को ना समझो तो फिर जानवर के बराबर है कि बहुत खा रहा था, मुंह पे जाली डाल दिए। इस्लाम का चौथा अरकान ज़कात है मेरे दोस्तों। ज़कात, फितरा, जो अपनी कमाई में से निकाल करके गरीबों को देना है। अगर ज़कात को न समझे, ज़कात की हकीकत को न समझे तो फिर हिमाकत है कि पैसे बहुत है बांट रहा। अब इस्लाम का 5वां अरकान है हज।
यहाँ से खुदा के घर जिसे बैत उल हरम कहते हैं, हरम शरीफ को जब जाएंगे तो काबे के गोल चक्कर लगाना है। अगर हम इस हज के मफहूम को न समझेंगे तो फिर पिकनिक है दोस्तों, पिकनिक। यहाँ से वहाँ पिकनिक मनाने गया और आ गया, तो फिर इस्लाम के 5 अरकान मुकम्मिल कब होंगे? समझने के बाद ना। जैसे हम खाना खाते हैं, समझ में आ रहा है चावल है, अगर डायरेक्ट खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। हम अगर डायरेक्ट खाएंगे चावल तो पेट में दर्द होगा, उसको उसके तरीक़े से पका कर खाएंगे तो हाजमा होगा। तो समझे दोस्त, अगर कोई खुश्का खा रहा है, कोई सादा चावल खा रहा है, अगर बिरयानी समझा तो ये उसका ख्याल है, हकीकत नहीं। और ख़याली दुनिया में हकीकत को जानना ज़रूरी है। अल्लाह ने कुन कहा तो ज़मीं बनी, अल्लाह ने कुन कहा तो आसमां बना। एक लफ्ज़ कुन से सारे आलम को पैदा किया, सारे आलम को बना दिया, मगर इंसान को बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त से बनाया है दोस्तों। इंसान ख़ुद को समझे तो खुदा खुद ब खुद समझ में आएगा। इसलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लुल वरीद। लोगों, मैं तुम्हारे नफ्सों में खून की तरह दौड़ रहा हूँ। तो खुद को समझना ज़रूरी है। खुदा को देखना है तो खुद में देखो, खुदा को जानना है तो खुद में परखो, खुदा को समझना है तो खुद में समझो। कलमे की हकीकत भी खुद ही है। ला नफ्स है, इला दिल है, इल्लल्लाह रूह है। रूह का कलर हरा है दोस्तों, इल्लल्लाह रूह है। मोहम्मद सर है, रसूल तन है, तो अल्लाह कुल मुजस्सिमा है जो बहरंग है। आ गया ना समझ में? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं अपना नंबर देता हूँ, उस पर बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, मालूमात कर सकते हो। मेरा नंबर है 9949199612। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।